الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 64، لیکچر نمبر 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر۔ وہ بات کیا ہے؟ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو بے شک ہم فرما بردار۔ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو 3 باتوں کی دعوت دی گئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ مشترکہ پیغام ہم بھی آج جتنے فرقے ہیں، یہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ، فلاں جتنے بھی ہیں، سب کو یہی دعوت دیتے ہیں، آئیے اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ بس عبادت میں سجدہ، رکوع، قیام، نظر، نیاز، خوف، توکل، بھروسہ، امیدیں، التجا، استعانت، صرف ایک اللہ کے ساتھ۔ اور اسی پہلی بات میں یہودی بھی فیل ہیں، عیسائی بھی فیل۔ انہوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے تھے اللہ کے پیغمبروں کو، اور کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت بھی فیل ہے۔ یا آپ کے پڑوس میں میر علی شاہ صاحب کا دربار، ادھر عبداللطیف کا دربار، کہیں پر کسی اور کا دربار، کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت وہاں سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ لیجیے۔ قبر ابھی وہاں ہوگی تو یہاں چوکھٹ پہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ اب اگر ہم کسی کو یہ پیغام دیں، دیکھیے جی، ایسے پیر صاحب کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑا ہونا یہ عبادت ہے کہ زندہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سامنے ایسے کھڑا ہوا ہے، ٹینشن۔ یہ تو عبادت ہے۔ اللہ کے سامنے ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے نہ کھڑے ہو۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو دی پیر صاحب کے گستاخ ہے۔ ہمارے ہاں سیدوں میں ایک پیر آتا تھا، تو ہمارے ایک بزرگ فوت ہو چکے ہیں، وہ ایسے ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے گھنٹوں کھڑے رہتے تھے۔ معافی کس سے مانگنی چاہیے؟ اس بادشاہ سے۔ یہ تو اس کا حق ہے جو ہم اپنے بندوں کو دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، کھڑا کہاں ہے؟ قبر پر کھڑا ہوا ہے، اور اس بابا جی کا نام لے کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعا مانگتے ہوئے ہاتھ کی ہتھیلی کہتی ہے اوپر سے مانگ۔ کبھی آپ نے کسی کو، اب قبر کدھر ہے؟ نیچے۔ آدمی جب کھڑا ہو تو قبر والے سے ایسے کر کے کبھی دیکھا ہے کسی کو بابے سے ایسے مانگ دو؟
ہتھیلیاں اوپر اس رب سے اور سوال میر علی شاہ سے، عقل نہیں؟ تو اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ اب جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے، نظر نیاز کسی کی دیتا ہے، اس کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ مشرک آدمی، مسلمان یہ کام نہیں کرتا ہوتا۔ نمبر 2، او اہل کتاب، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ بھی سنتا ہے؟ نہیں، اللہ ہی سنتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں۔ بھی میں تو پھر اور بابا بھی شامل ہو جائے گا، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں کہ اللہ تعالیٰ بابے کو ہم درخواست دیں، بابا پھر اس درخواست پہ سائن کرے تو اللہ پھر وہ درخواست واپس نہیں کرتا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے جی۔ بزرگوں نے، مجھے خبر ملی کہ میر علی شاہ صاحب نے ایک پہاڑ کے اندر کٹیا میں چلہ کشی کی ہے۔ میں اس پہاڑ کے اندر چلا گیا، اس سرنگ میں داخل ہو گیا، وہ اتنی سی جگہ تھی مسلح کی جگہ پر۔ میں نے ایک سے پوچھا بھئی یہ ادھر عبادت کیوں ہوئی ہے؟ کہا یہاں بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کو راضی کیا، اب اللہ اس کی بات واپس نہیں کرتا۔ تو پھر ایسے ہی ہوا نا، سائن کرتا ہے بابا جی تو اللہ کہتا ہے نہ، اس درخواست کو نہیں چھیڑنا، یہ شاہ جی نے بھیجی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عبادت کرنے میں سب سے زیادہ ایک ہی ذات ہے، روح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں جیسے اللہ کا حق ہے عبادت کرنے کا، میں وہ حق ہی ادا نہیں کر سکا، حالانکہ پاؤں سوج گئے ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں بس کریں، کہا شکر نہ کروں؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا جو عبادت کا حق ہے نبی بھی ادا نہیں کر سکا، اور اس نبی کی بات اللہ نے رد کر دی۔ فرمایا نہیں، ہدایت میرے ذمہ۔ آپ پسند کرتے ہیں ابراہیم کو کہ ابو طالب کو کہ بھئی وہ کلمہ پڑھ لے، لیکن میں نہیں چاہتا، تو پھر مانی کس کی گئی؟ تو فرمایا نمبر 2، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ مت کہیں یہ بھی سنتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، شاہ صاحب کو سارا پتہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، اس پتہ صرف اس کو ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ کسی زندہ کو نہ کسی مردہ کو۔ ایک مریدہ نے مجھے کہا نا کہ اللہ سے کیا پردہ اور شاہ صاحب سے کیا پردہ۔ توبہ استغفار، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، استاد سے کیا پردہ، ہر چیز بتا دو، ڈاکٹر سے کیا پردہ، بیماری بتا دو، بس اس سے آگے تو اسے نہیں پتا، ڈاکٹر کو بیچارے کو، سید کو کیا خبر، اس سے کیا پردہ ہے، اس نے تو بنایا ہے، گندے پانی سے بنایا ہے، اس سے کیا پردہ، کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی زور لگا لے تب بھی پردہ نہیں کر سکتا اس سے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نمبر 3، وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ رب نہ بنائے، رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جو رب حلال کہہ دے وہ حلال، حرام کہہ دے حرام۔ اگر یہ اختیار کوئی کسی اپنے بزرگ، پیر، فقیر، امام، مولوی، مجتہد، مفتی کو دے گا تو وہ اس کو رب بنائے۔ فرمایا رب نہ بناؤ، بالکل۔ نمبر 3، تورات اور انجیل تحریف کے باوجود توحید کی دعوت اس میں بڑی کھری تھی، بڑی کھری، اور انجیل میں بھی بڑی فرسٹ کلاس۔ جیسے انجیل کے اندر آتا ہے تو خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، بس اسی کی عبادت کر۔
زمین پر اللہ کے احکام پر عمل ہونا چاہیے۔ تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی یہ انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، تورات میں یہ توحید کی دعوت لکھی ہے۔ ان تینوں باتوں کی مخالفت عیسائی بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے، اور آج مسلمانوں کی اکثریت بھی کرتی۔ دیکھ لو، وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اور تمہارے نزدیک۔ شاہ صاحب آپ کے نزدیک تو جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے مولانا نے منع کر دیا۔ اب مولانا کو رب بنایا کہ نہ بنایا؟ سبحان اللہ۔ وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ دیکھیے سورۃ توبہ نکالیے ظہور صاحب، سورۃ توبہ، سورۃ نمبر 9 نمبر آئے گی، ادھر اوپر لکھا ہوا نا، دیکھو نمبر 9 نمبر، اور آیت نمبر ہے 30۔ آیت نمبر 30۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اور کہا آ جاؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بات صرف ان کے منہ کی بات، حقیقت میں کچھ بھی نہیں، وہ خالق ہے اور یہ مخلوق۔ اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، قتل کرے اللہ تعالیٰ ان کو اس جرم میں کہ اللہ کی اولاد بنا دیے۔ انا یؤفکون، وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ اب جو تیسری بات تھی رب بنانا، اگلی آیت دیکھیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا، اور اربابا من دون اللہ، علماء کو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کے صحابی، وہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر کہا، نہ یہودی رب مانتے ہیں اپنے پیروں فقیروں کو، نہ عیسائی مانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیسے بات یہ کہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے، انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ جو عالم عیسائیوں کا، یہودیوں کا جس چیز کو حلال کر دیں حلال، جس کو حرام کہہ دیں حرام کہہ لیں گے۔ ایسے تو بالکل تھا، ایسے تو بالکل تھا، کیونکہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سب چیزیں وہاں سمجھتے تھے۔ فرمایا یہی ان کے عبادت کرنا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2471۔ مولوی کہہ دینا یہ حرام اور یہ حلال، اور حدیث اس کے بالکل خلاف ہو، حدیث کہے حلال، عالم کہہ دے نہیں ہمارے امام کے نزدیک حرام ہے، تو یاد رکھو اس نے اپنے اس عالم کو رب بنا لیا، اور یہ شرک اکبر، شرک اکبر۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت نے یہ حق دے رکھا ہے اپنے پیروں فقیروں کو، کہ شاہ جی نے کہہ دیا جی بس حلال ہے، پیر صاحب نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے۔ ہمارے نزدیک کتنے مسئلے ہیں، کہتے ہیں چاروں امام برحق، ایک کے نزدیک ایک چیز حرام ہے، دوسرے کے نزدیک حلال ہے، تو رب بنایا کہ نہ بنایا؟ حلال اور حرام آپ دیکھیں قرآن مجید میں، یا ایھا النبی، سورۃ تحریم 28واں پارہ، لما تحرم ما احل اللہ لک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھایا، بیویوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ فلانی کے گھر جاتے ہیں، روزانہ وہاں سے شہد پی کر آتے ہیں، تو ہم کہیں گے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں تو آئندہ شہد ہی نہیں پیوں گا، حرام کر دیا۔ اللہ نے قرآن اتار کر کہا کیسے حرام کر دیا جو چیز اللہ نے حلال کی ہے؟
نبی بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے مولوی کر سکتے ہیں، پیر اور فقیر کر سکتے ہیں؟ اس پر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا۔ جو یہ کہے نا ہمارے نزدیک یہ ایسے ہے اور آپ کے نزدیک جائے، ہمارے نزدیک 20 تراویح، آپ کے نزدیک 8 تراویح، ہمارے نزدیک ننگے سر، آپ کے نزدیک ٹوپی والی، ہمارے نزدیک نیت کرتا ہوں نماز کی نماز 2 رکعت پیچھے اس امام کے اور فلاں فلاں، اور آپ کے نزدیک نہیں، نہ، آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک ایک ہی ہے۔ کیوں؟ آپ کا بھی رب اللہ ہے، ہمارا رب بھی اللہ ہے، آپ کا نبی بھی محمد ہے، ہمارا نبی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 باتوں کی یہ دعوت دی، اور یہ 3 باتیں ایمان میں داخل، اور ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے، اپنے دوستوں کو یہی دعوت دینی چاہیے۔ دیکھو بھی مولوی کو رب نہ بناؤ، انہوں نے کہا نا جائز ہے، انہیں کو جی دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ بس مجھے یاد ہے ہم کتاب النکاح پڑھ رہے تھے تو استاد محترم نے کہا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ امام شافعی کی قبر پر گئے تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی۔ کہنے کا رول نمبر 1 مجھے کھڑا کر دیا، جی۔ میں نے کہا سر یہ کہاں لکھا ہے؟ قبر پر تو نماز جائز ہی کوئی نہیں، قبرستان میں نماز ممنوع ہے، تو اتنا بڑا امام قبر پر کیا کرنے گیا؟ نماز پڑھنا، تو نماز تو مسجد میں پڑھتے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ مسجد میں بیٹھا ہوں، فوراً کہنے لگے آپ اہل حدیث ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہتے اہل حدیث ہی کہتے ہوتے کہاں لکھا ہے، ورنہ دوسرا کوئی نہیں بولا ہے۔ تو عالم ایسی بات کر پوچھے کہاں لکھا ہے؟ جی حدیث میں آتا ہے، کوئی نمبر ہمیں دے دیں، بعد میں بتلا دیں۔ اگر وہ آئیں بائیں شائیں کرے سمجھو مولوی ڈنڈی مار رہا ہے، مولوی ڈنڈی مار رہا ہے۔ اس لیے رب نہ بنائیں۔ آخری بات آج کے لیکچر کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اگر وہ یہ تینوں باتیں نہ مانیں پھر جائیں اللہ کی توحید سے، تو پھر آپ کہہ دو، گواہ ہو جاؤ بھائی ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم تینوں باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تینوں باتوں پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔